اس وقت کو یاد کر لینا کہ اس دور میں جب کوئی میرے آقا کا کلمہ پڑھتا تھا، جب کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کرتا تھا تو اس پر بڑے ظلم ہوتے تھے، بڑی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، غور کرو، آج ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، لیکن وفاداری نام کی کوئی چیز نہیں زندگی میں، نافرمان بن گئے، اللہ کے بھی رسول اللہ کے بھی نافرمان بن گئے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، ان کا ایمان کیسا تھا، کیا استقامت تھی۔ اللہ اللہ، جب ایک بار مصطفیٰ کی غلامی کو قبول کر لیا، جب ایک بار زبان سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا، آقا کائنات کا کلمہ پڑھ لیا، تو پھر چاہے جتنے ستم ہو، پھر چاہے جتنے ظلم ہو، وہ علی اعلان کہا کرتے تھے کہ یاد رہے وہ کوئی اور ہوگا، اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ اور تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ آؤ ایک نوجوان کی داستان سناتا ہوں۔ وہ نوجوان جو بڑی شان و شوکت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ نوجوان جس کی بڑے ٹھاٹ باٹ کی زندگی ایسی کہ جو کپڑا ایک بار پہن لیا دوبارہ کبھی نہیں پہنا، وہ نوجوان جو دن میں ایک ایک شیشی عطر کی اپنے کپڑوں پہ لگا لے، جدھر سے گزرے راستہ مہک جائے، وہ نوجوان نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باپ بڑا امیر کبیر تھا، پراپرٹی تھی، جائیداد تھی، سب کچھ تھا، بڑی شان و شوکت کی زندگی گزر رہی تھی، مگر ایک روز میرے آقا کو دیکھ لیا، تاجدار مدینہ پہ نظر پڑ گئی، امام الانبیاء کا چہرہ نظر کے سامنے آ گیا، وہ کالی زلفیں دیکھ لی، وہ چہرہ والضحیٰ دیکھ لیا، مصطفیٰ کے رخساروں کی زیارت کر لی۔ اللہ اللہ، جب میرے آقا کی زیارت کی تو مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیا، نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کلمہ تو پڑھ لیا آقا کا، لیکن چھپایا بھی بہت، مگر عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے ہیں۔ اللہ اللہ، چھپانے کی کوشش کی لیکن چھپا نہ سکے، جب گھر والوں کو پتہ لگا تو اب ظلم ہونے لگے۔ وہ ماں جو بڑا پیار کرتی تھی، وہ ماں جو بڑی محبت کیا کرتی تھی، اب وہی ماں ہے انداز بدل گیا، اب وہی ماں ہے ممتا ختم ہو گئی، اب وہی ماں ہے محبت ختم ہو گئی، اب ظلم ہونے لگے، مارا جانے لگا، بیڑیاں ڈال دی، قید کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، وہ وقت بھی آیا، تاریخ نے دیکھا وہ منظر بھی اور اپنے دامن میں محفوظ کر لیا۔ چشم فلک نے اس نظارے کو دیکھا کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تھا، اے مصعب بن عمیر سنو، جس باپ کی دولت پر عیش کر رہے ہو، جس باپ کی دولت پر مزے کر رہے ہو، وہ باپ بھی تمہارا کافر تھا، اسی دین میں تھا جسے تم آج غلط کہہ رہے ہو، تو سنو سنو، اب اس باپ کی جائیداد پہ بھی نظر نہ رکھو، اس باپ کی پراپرٹی پہ، زمینوں پہ نظر نہ رکھو، اس کی دولت کو بھی بھول جاؤ۔ اللہ اللہ، کہا گیا دولت مل سکتی ہے، پراپرٹی مل سکتی ہے، جائیداد مل سکتی ہے، مگر ایک کنڈیشن ہے، محمد عربی کا نام نہ لو، اسلام کا کلمہ نہ پڑھو، واپس اپنے دین میں آ جاؤ۔ مگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، یہ جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، مگر مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے نہ جائے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے اے لوگو غور کرو، موت کو ہم کیا قبول نہیں کریں گے، موت کو کیسے ہم گلے لگائیں گے جب غلامی رسول میں ہم سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔
غلامی رسول کا دم بھرنے والے جب مسجد آنے کو تیار نہ ہو تو مرنے کی باتیں نہ کیا کریں، حضور کی محبت میں جان دینے کی باتیں نہ کیا کریں۔ اللہ اللہ جو حضور کی محبت میں حضور کے فرمان کو سن کر مسجد تک نہ آ سکے، اپنی پیشانی رب کے حضور نہ جھکا سکے۔ میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر کیسا امتی ہے تو، جان دینے کی بات تو کرتا ہے مگر اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا، سجدہ نہیں کرتا۔ دیکھو دیکھو زندگیاں، دیکھو دیکھو یہ درد بھری داستانیں، پڑھو پڑھو تاریخ اپنی پتہ لگ جائے گا، پڑھتے نہیں ہو تو کم سے کم سن لیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی مسجد کے امام کے پاس جایا کرو، کبھی اپنے کسی پاس کے عالم کے پاس جایا کرو، اپنی دوستیاں علماء سے رکھو، حفاظ و قراء کی صحبت میں بیٹھو، وہ تمہیں قرآن پڑھ کے سنائیں گے، وہ تمہیں نبی کی عظمتیں بتائیں گے، وہ تمہیں آقا کے صحابہ کا کردار پڑھ پڑھ کے سنائیں گے۔ اللہ اللہ کبھی امام کے پاس جا کے کہا کرو اے امام صاحب ذرا نبی کے عاشقوں کی داستانیں سنا دو، اللہ اللہ پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نوجوانوں خاص طور پر تم توجہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے دلوں کو آج زنگ لگ چکی ہے، اپنے آپ کو بدلو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانے جناب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ مال کی ضرورت ہے نہ دولت کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کی غلامی ہے تو کائنات کے خزانے میرے قدموں میں ہیں، اور اگر غلامی رسول سے میرا منہ مڑ گیا، اگر اسلام سے میں پیچھے ہٹ گیا تو میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، میری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ گوارا نہ کیا اسلام سے منہ موڑنا، فکر نہیں کی کسی بھی بات کی۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ جن کو بڑے ناز و نام سے پالا گیا تھا آج ان پر ظلم ہونے لگے، انہیں مارا پیٹا جانے لگا۔ حد ہو گئی، جسم کے کپڑے بھی نکال لیے، جسم کے کپڑے بھی کھینچ لیے، کہا یہ کپڑے بھی تمہیں انہیں پہننے کا حق نہیں، اس لیے کہ یہ بھی اسی کافر باپ کی دولت سے ہے جس کو تم کافر کہہ رہے ہو۔ اللہ اللہ جسم کے کپڑے بھی نکال لیے۔ یہ بھی کبھی داستانیں سن لیا کرو نوجوانوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جسم کے کپڑے بھی اتار دیے گئے، جب وہ بھی کھینچ لیے گئے، برہنہ ہو گئے، اب کہنے لگے کم از کم جسم تو چھپا رہنے دیتے، کپڑے تو جسم پر رہنے دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی بہن سے کہنے لگے او میری بہن وہ ایک کام کر، وہ جو اونٹ جس میں گھاس کھاتا ہے وہ پلی اٹھا کے لا دے، وہ کمبل جس میں اونٹ کے لیے گھاس آتی ہے وہ لا کر دے دے، میں اپنا جسم چھپا لوں گا۔ بہن نے لا کر دیا، جسم چھپا لیا اور اسی عالم میں نکل گئے گھر سے۔ اللہ اللہ وہ جن کے ایک بار جو کپڑا پہن لے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، آج جسم چھپانے کو کوئی کپڑا ان کے پاس نہیں تھا۔ لیکن جب یہی مصعب بن عمیر آقا کی بارگاہ میں پہنچے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے سینے سے لگا لیا، حضور نے پیار فرمایا، سینے سے لگایا، فرمایا اے مصعب بن عمیر غم نہ کر، فکر نہ کر، اللہ تمہارے ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے۔ اے لوگوں یاد کر لیا کرو کبھی اس دور کو بھی۔ آج ہم تو ہر نعمت اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی ہماری زندگیوں میں نافرمانیاں ہیں، ہم اللہ اور رسول کے نافرمان بن بیٹھے ہیں۔ اور جانتے ہو یوں تو وہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ نوازنے پہ آئے نا، وہ کسی نے کہا ہے وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، بندہ آئے تو صحیح، بندہ ندامت کے آنسو بہائے تو صحیح، رب کے حضور گڑ گڑا کے اپنی غلطیوں کا اقرار تو کرے، وہ بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں، مولا مجھے یہ بتا پوری کائنات میں کون سا ایسا بندہ ہے جسے تو پسند نہیں کرتا، تیرا ناپسندیدہ بندہ اس پوری کائنات میں کون ہے؟ اے موسیٰ جان کر کیا کرو گے؟ مالک میں جاننا چاہتا ہوں کون ہے وہ آخر جو سب سے زیادہ تیرا ناپسندیدہ بندہ ہے، جس کو تو پسند نہیں کرتا، مالک وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں جگہ پر فلاں دروازے پہ دستک دینا، جو بندہ تمہیں ملے گا وہی میرا نافرمان بندہ ہے، پوری کائنات میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، وہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، اسی جگہ پر سفر کر کے پہنچے، اسی آبادی میں پہنچے، اسی جگہ پہنچنے کے بعد میں اسی دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا دیکھا، حیران رہ گئے، یہ ہے وہ بندہ، یہ ہے وہ جو اللہ کو پوری کائنات میں پسند نہیں، پوری کائنات کا سب سے بڑا بدترین آدمی یہ ہے۔ اے پروردگار عالم، اے خالق ارض و سما، کیا سبب ہے جو تو اس کو پسند نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے مولا جو تو اس کو پسند نہیں کرتا؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ بندے کا اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کو رہنے دو۔ اللہ واپس آ گئے، لیکن پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک معروضہ پیش کر دیا، اے میرے مولا مجھے اس آدمی کا بھی پتہ بتا دے جو ساری کائنات میں تیرا سب سے زیادہ محبوب ہے، ساری کائنات میں تو جس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ بندہ بھی مجھے بتا دے۔ شام کو سوال ہوا، اللہ نے فرمایا، رات کو پوچھا تھا، اللہ نے فرمایا چلے جانا فلاں بستی میں، پھر ایک دروازے پہ دستک دینا، پھر جو بندہ ملے گا وہی میرا سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ چلے گئے، دوسرے دن پھر سفر کر کے پہنچے، پھر دروازے پہ دستک دی، دروازہ وہی تھا جس کو کل کھٹکھٹایا تھا، وہی آبادی تھی جس میں کل پہنچے تھے، آج پھر اسی دروازے کو کھٹکھٹایا، سوچ رہے تھے کوئی دوسرا بندہ ہوگا، لیکن جب دروازہ کھلا تو دیکھا وہی بندہ ہے جس کو کل دیکھا تھا۔ حیران ہو گئے، مالک معاملہ کیا ہے؟ کل تک تو یہ ناپسندیدہ تھا، کل تک تو یہ بدترین تھا، کل تک تو اسے پسند نہیں کرتا تھا، کائنات کا سب سے زیادہ بدترین یہ آدمی تھا، اے مالک آج سب سے زیادہ محبوب ہو گیا، آج پوری کائنات میں سب سے زیادہ تجھے اس بندے سے محبت ہو گئی، مالک معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ گناہگار ضرور تھا، بدکار ضرور تھا، مگر جب یہ کل شام کو گھر آیا، اس کی بیوی نے کھانا نکالا، اس نے لقمہ بنایا، منہ میں رکھنے والا تھا کہ بیوی نے کہا کہ باز آ جا، اب تو مان جا، اب تو اللہ کی نافرمانیاں نہ کر، اب تو گناہوں سے توبہ کر لے۔ اب تو آس پاس کے لوگ بھی تانے دینے لگے، پڑوسی بھی کہنے لگے تیرا شوہر بڑا نافرمان ہے، بڑا گناہگار ہے۔ اتنا سنا تو دل پر اثر کر گئی بات، اور یاد رہے دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل پہ اثر کر گئی، لقمہ ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا، اللہ نظریں جھک گئی، چہرہ دوسری طرف کر لیا، آنکھیں بھیگ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے حضور عرض کرنے لگا اے میرے پروردگار آج میری بیوی نے مجھ سے یہ کیا کہہ دیا، اے میرے مولا، اے میرے مالک مجھے احساس ہو گیا، اے میرے رب تو بڑا کریم ہے، اے میرے مولا تو مجھے معاف فرما دے۔ آنسو آنکھ سے نکلے، نادم ہوا، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگی۔ اے موسیٰ جب اس نے گناہوں کی معافی مانگی تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا، جو نادم ہو کر معافی مانگے میں اسے معاف نہ کروں۔ کل تک یہ گناہگار تھا، کل تک یہ مجھے پسند نہیں تھا، لیکن جب توبہ کر لی، ندامت کے آنسو بہا لیے، تو اب کائنات میں یہی بندہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہو گیا، سب سے زیادہ اب اس کو میں پیار کرنے لگا، اب یہی میرا پسندیدہ بندہ بن گیا ہے۔ تو وہ بڑا کریم ہے، تم کم از کم اس کی بارگاہ تک آؤ تو صحیح، توبہ کرو، نافرمانیاں چھوڑو، اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔
اللہ نے صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا، دعوتیں اڑانے کے لیے نہیں بھیجا، شادی کرنے کے لیے، بچے کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا۔ اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو پورے دن کاروبار کی فکر میں لگا رہے۔ اللہ نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو سارا دن رب کو بھول کر صرف دنیا 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 میں کھو جائے، دنیا دار بن جائے۔ یاد رکھ لے، اللہ تو فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے انسانوں کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کر لے، تیرے مقدر میں جو رزق ہے ایک ایک دانہ جب تک اللہ تجھے دے نہ دے گا، تجھے موت نہیں آ سکتی ہے۔